مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 363. کتاب الشہادات میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے باب باندھا ہے تعدیل النساء بعدہن بعدا، عورتوں کا ایک دوسرے کی عدالت کو ثابت کرنا، ایک دوسرے کی تصدیق کرنا. اس باب کے تحت امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہ مشہور واقعہ ذکر کیا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے الزام لگایا گیا. پھر اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں 18 آیتیں ایک دم یک لخت ایک ہی مرتبہ نازل فرمائیں. واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی اس طرح ہے. فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اذا اراد ان یخرج سفرا اقرع بین ازواجہ فایتہن خرج سہمها خرج بها معه. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب سفر پر جاتے تو اپنی ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی کرتے. جس کا قرے میں نام آتا، جس کے نام پر فال نکلتی، تو اس کو آپ اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے. تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ پر تشریف لے جا رہے تھے. فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قرہ اندازی فرمائی تو فَخَرَجَ سَہْمِي، میرا نام قرے میں آ گیا، میرے نام کی فال نکلی. تو خرجت معه بعدما انزل الحجاب، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر چلی. حجاب کی، پردہ کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں. اس وقت عورتوں پر پردہ کرنا لازم ہو چکا تھا. مجھے ہودج کجاوے میں بٹھایا گیا اور اس کجاوے کو، جس کجاوے میں مجھے بٹھایا جاتا، اسے اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا جاتا. پھر جب کبھی اترنا ہوتا تو اس کجاوے کو اٹھا کر اونٹ سے نیچے اتار دیا جاتا. اسی طرح ہم سفر کرتے رہے حتیٰ اذا فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غزوتہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جہادی سفر سے، غزوہ سے فارغ ہوئے تو آپ اس سے غزوہ سے واپس چلے. وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، جب ہم شہر مدینہ کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک دو منزل باقی تھی، وہاں پڑاؤ کیا قافلے نے. فَأَذَّنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ، رات کے وقت سفر کرنے کا حکم دے دیا گیا کہ ابھی رات کو ہی سفر پر جاتے ہیں. فَقُمْتُ حِينَ أَذَّنُ بِالرَّحِيلِ فَمَشَيْتُ، جس ادھر رات کے وقت قافلے کو کوچ کا حکم دے دیا گیا، ادھر مجھے رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں قافلے سے الگ ہو گئی. فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ، لشکر سے ایک طرف ہٹ گئی، تھوڑا دور فاصلے پر چلی گئی قضاء حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے. فَلَمَّا قَضَيْتُ شَانِي أَقْبَلْتُ إِلَى الرَّحْلِ،
جب میں رفع حاجت سے فارغ ہو کر واپس آئی تو میں نے اپنے کجاوے کی طرف جانے کا قصد کیا، لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا فلمست صدری فاذا عقد لی من جزع اظفار قد انقطع، میرا قیمتی ایک ہار تھا جو گم ہو چکا تھا۔ تو میں نے جدھر سے میں آئی تھی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر ادھر کو چل پڑی اور اپنا ہار وہاں تلاش کرنے لگی۔ فرجعت فالتمست عقدی، میں نے اپنا ہار تو پا لیا لیکن اس ہار کی تلاش نے وہاں مجھے روکے رکھا۔ جب میں واپس اپنے قافلے میں آئی تو فاحتملوا حودجی فرحلوہ علی بعیری الذی کنت ارکبہ، تو جن صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی میرے کجاوے کو اٹھا کر انہوں نے اونٹ پر رکھ دیا۔ وہم یحسبون انی فیہ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میں کجاوے میں ہوں، حالانکہ میں تو ہار تلاش کر رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس ہودج کے اندر موجود ہوں۔ کیوں؟ فرمایا کان النساء اذ ذاک خفافا، اس دور میں عورتیں جو تھیں وہ بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان کا وزن نہیں ہوتا تھا۔ لم یثقلن ولم یغشہن اللحم، ان کے بدن پر زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا۔ وجہ وانما یاکلن العلقۃ من الطعام، انہیں کھانے کے لیے چند لقمے تو کھانا ملتا تھا۔ تنگی کا دور تھا، آسانی کا دور نہیں تھا، چند لقمے کھانے کو ملتے تھے اور بدن جو تھے وہ خفیف تھے، ہلکے پھلکے تھے، وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو معلوم ہی نہ ہوا کہ میں کجاوے کے اندر ہوں بھی یا نہیں ہوں، انہیں وزن سے کچھ اندازہ نہ ہو سکا۔ فاحتملوہ، وہ انہوں نے کجاوا اٹھایا اور اونٹ پر رکھ دیا۔ اس وقت میں تھی بھی چھوٹی عمر کی، تو انہوں نے اونٹ کو اٹھا دیا، میں نے اپنا ہار پا لیا۔ بعد مستمر الجیش، لیکن جب میں وہاں آئی تو جو لشکر تھا وہ جا چکا تھا، وہ کوچ کر چکا تھا۔ فجئت منزلہم ولیس فیہ احد، میں جب وہاں لشکر کی جگہ پر آئی تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی جگہ کو تلاش کیا، جس جگہ میرا ہودج تھا، جس جگہ پر میرا خیمہ لگایا گیا تھا، جس جگہ میرے اونٹ کو بٹھایا گیا تھا، میں اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ فظننت انہم سیفقدونی وفیرجعون الی، میرا خیال یہ تھا کہ آگے جا کر جب وہ مجھے گم پائیں گے، قافلے میں مجھے نہیں ساتھ پائیں گے، تو وہ میری تلاش کرتے ہوئے اسی جگہ پر آئیں گے، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ تو بیٹھے بیٹھے رات کا وقت تھا، غلبتنی عینای فنمت، میری آنکھوں پر نیند غالب آ گئی اور بیٹھے بیٹھے میں سو گئی۔ صفوان بن معطل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور قبیلہ بنو سلم کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ تم نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے، اور یہ اس دور اور اس وقت میں سفر کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو قافلہ ہوتا وہ جگہ جگہ قیام کرتا ہوا آتا، اور ایک دو آدمیوں کی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ قافلے کے پیچھے پیچھے آئیں، تاکہ اگر کہیں راستے میں قافلے کے کسی ساتھی کی کوئی چیز رہ جائے تو وہ اسے اٹھاتا ہوا چلا آئے۔ اس طرح چیزوں کا تحفظ ہوتا تھا۔ صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی۔ جب وہ پیچھے سے قافلے کی اس جگہ پر آئے تو انہوں نے فرآ سواد انسان نائم، کہ سوتے ہوئے کسی انسان کا ایک عکس دیکھا، اندھیرا تھا نا، تو دیکھا کہ کوئی انسان ہے اور وہ سویا ہوا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ جب وہ قریب آیا تو کانا یرانی قبل الحجاب، پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے حضرت صفوان نے مجھے دیکھ رکھا تھا، اس لیے پہچان لیا کہ یہ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ پھر انہوں نے ان للہ و انا الیہ راجعون اتنی اونچی آواز سے پڑھا کہ فاستیقظت، میں بیدار ہو گئی، میں اٹھ پڑی۔
جب میں نے دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے، حضرت صفوان جو ہیں وہ قریب ہیں، تو انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اپنے اونٹ کے اگلے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھا تاکہ وہ بیٹھا رہے، اور میں اس اونٹ پر سوار ہو گئی۔ فن طلق یقود بالراحلۃ، تو وہ اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے آگے چلنے لگے، اور میں اونٹ پر بیٹھ کر باقی قافلے کے پاس آئی۔ حتی اتانا الجیش بعدما نزلوا معرسین فی نہر الظہیرہ، قافلہ تقریباً چاشت کے وقت، دن نکلا ہوا تھا، سورج کی شعائیں تیز ہو چکی تھیں، اس وقت انہوں نے قیام کیا، ایک جگہ پر اترے، تو اس وقت انہوں نے ہم دونوں کو آتے ہوئے دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ کو اور حضرت صفوان بن معطل کو۔ فہلک من ہلک وکان الذی تولی الافک عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، سارے منافقوں کا سردار تھا، اس نے اس منظر کو دیکھ کر الزام تراشی کی ایک فضا قائم کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا کہ حضرت صفوان اور ان کا معاملہ خراب ہے، یہ جو قافلے سے ہٹ کر علیحدہ طور پر آ رہے ہیں۔ اس آتے ہوئے منظر کو دیکھ کر عبداللہ بن ابی نے اس بات کو اڑایا، اور پھر اس بات کو کئی لوگوں نے تسلیم کر لیا، اور اس معاملے میں ہلاک ہوا جو ہلاک ہوا۔ فقدمنا المدینہ فاشتکیت بہا شہرا، میں مدینہ منورہ میں جب آئی تو اس سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے بخار ہو گیا، اور یہ بخار میرا مہینہ بھر جاری رہا۔ والناس یفیدون من قول اصحاب الافک، اور لوگ جو تھے وہ اس جھوٹے بہتان پر باتیں ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے تھے۔ وَيُرِيبُنِي فِي وَجَعِي انی لا ارا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللطف الذی کنت ارا منہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اور صفوان کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، لیکن ایک چیز مجھے شک میں ڈالتی تھی، اور وہ یہ کہ پہلے جب میں بیمار ہوتی تو جو مہربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر فرماتے تھے، اس بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مہربان نہیں تھے مجھ پر، وہ مہربانی کے اندر لطف اور کرم فرمائی میں ذرا کمی تھی، میں اس کو محسوس کر رہی تھی۔ میرے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، سلام کرتے، حالت پوچھتے، اور بس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ کرتے، نہ میرے پاس بیٹھتے اور نہ ہی کوئی زیادہ گفتگو کرتے۔ جس طرح پیار اور محبت کے پہلے حالات تھے وہ بدل گئے۔ لا اشعر بشیء من ذلک، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ حتی نقحت، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی، اور ایک مرتبہ ہوا یہ کہ میں اور ام مستح، ہم دونوں منا سے ایک جگہ ہے جس کی طرف بول و براز کے لیے، پیشاب پخانہ کرنے کے لیے خواتین جایا کرتی تھیں، اور ہم بھی رات کے وقت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ بول و براز کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے ہم اس طرف جایا کرتی تھیں، اور رات کا وقت ہی ہمارے لیے منتخب تھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گھروں میں ٹائلٹ وغیرہ نہیں بنائے جاتے تھے، بنانے کا رواج ہی نہیں تھا۔ ام مستح اور میں دونوں رفع حاجت کے لیے اس طرف جب گئیں، تو واپسی پر آتے ہوئے جب گھر کے قریب پہنچی تو ام مستح جو ہے نا وہ کہنے لگیں کہ اللہ مستح کا برا کرے۔ میں نے کہا کہ آپ پتہ ہے کس کو برا کہہ رہی ہیں؟ بے سما قلتے، آپ نے بہت برا کہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اتسبین رجلا شہید بدرن، آپ ایک ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو غزوہ بدر میں موجود تھا۔ تو ام مستح کہنے لگی کہ الم تسمعی، تجھے پتہ نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے؟ تو نے بات نہیں سنی؟ میں نے کہا کیا بات جو لوگ کر رہے ہیں؟ جب میں نے پوچھا تب انہوں نے بتایا
کہ لوگ تو آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں تیرے اور حضرت صفوان کے بارے میں، 1 مہینہ بیمار رہنے کے بعد اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیوں بدلا ہوا ہے۔ 1 مہینہ بھر پتہ ہی نہیں آپ کو بخار رہنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کم عمری کی وجہ سے، یا یوں کہو کہ سادگی اور پاکیزہ ذہن کی وجہ سے 1 مہینہ تک آپ کو پتہ نہیں کہ میرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ جب پتہ چل گیا کہ یہ بات ہے تو فرماتے ہیں فَزْدَدْتُ مَرْضًا، میری بیماری اور بڑھ گئی۔ ایک تو میں ویسے بیمار تھی، بخار تھا، اور اس کے بعد جب یہ ٹینشن ہوئی تو میری بیماری اور بڑھ گئی۔ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ كَيْفَ تِيكُمْ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گھر آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کہ کیا حال ہے تیرا؟ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اِذْنَ لِي أَبَوَيَّ، آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دی تو میں اپنے والدین کے پاس آئی اور میں نے اپنی والدہ کے ساتھ وہ بات کی جو باتیں لوگوں میں ہو رہی تھی، اور میں اصل میں یقین کرنا چاہتی تھی کہ واقعی ایسی باتیں ہو رہی ہیں یا مستہ نے ویسے میرے ساتھ بات کر دی ہے۔ تو میری والدہ نے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، اپنی جان کو پریشان نہ کر، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عورت حسین ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اس کی سونکنیں ہوتی ہیں، اور اس کا خامد اس سے باقیوں کی بنسبت زیادہ پیار اور محبت دے رہا ہوتا ہے، تو اس کی سونکنیں ایسی بات اڑاتی ہیں جس سے اس کا خامد اس سے ہٹ جائے، ذرا ذہنی طور پر دور ہو جائے۔ تو اس لیے یہی معاملہ کچھ تیرے بارے میں بھی ہے، تو اس لیے تو ایسی باتیں نہ پر دھیان نہ دے، ایسی بات کو سوچ کر اپنی طبیعت کو پریشان نہ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے کہا سبحان اللہ، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا، میں نے کہا کہ امی جان بات یہ نہیں ہے کہ میری سونکنیں ایسی بات کر رہی ہیں، یہ بات عام لوگ کر رہے ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَعُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَقْتَحِلُ بِنَوْمٍ، رات میں اس طرح گزاری کہ میری آنکھوں سے آنسو خشک نہیں ہوئے، ساری رات میرے آنسو بہتے رہے اور نہ مجھے نیند آئی، ساری رات جاگتے ہوئے روتے ہوئے گزار دی اور بیداری میں گزار دی۔ پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو، اسامہ بن زید کو، دونوں کو بلایا، اور اس دورانیے میں پورا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور اسامہ بن زید سے، اپنے گھر والوں کے بارے میں یعنی سیدہ عائشہ کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت اسامہ جو تھے وہ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر والوں سے، اپنی بیویوں سے کتنی محبت اور کتنا پیار ہے، اس لیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اہلک، آپ کے گھر والے ہیں وہ، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور وہ آپ کے اہل خانہ ہیں، لا نعلم واللہ الا خیرا، اللہ کی قسم ہم آپ کے اہل خانہ کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتے، تمہارے گھر والوں میں صرف بھلائی ہی بھلائی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لن یضیق اللہ علیک والنساء سواہا کثیر، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی تو رکھی نہیں، اور اگر ایک زوجہ کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری عورتیں ہیں، آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حضرت عائشہ کی جو لونڈی ہیں، جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہیں، صبح و شام ان کے پاس وقت گزارتی ہیں، حضرت بریرہ، ان سے پوچھیں، وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گی، وہ صحیح بات کرے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو طلب فرمایا
اور حضرت بریرہ سے پوچھا کہ حل رأیت فیہا شیئن یریبو کے، تو نے عائشہ کے کردار میں کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تجھے شک میں ڈالے؟ تو حضرت بریرہ جو دن رات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتی تھی، وہ کہنے لگی لا والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، اس ذات کی قسم میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی، میں نے عائشہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کو میں برا سمجھوں، بس اتنی بات میں نے دیکھی ہے کہ آٹا گوندتی ہے، بچی ہے، آٹا گوند کے وہ سو جاتی ہے، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، یعنی اس کے بھولے پن کا یہ عالم ہے۔ اس بات کے علاوہ میں اس کی ذات اور اس کے وجود اور اس کے کردار میں کوئی ایسی بات نہیں جانتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعذر من عبد اللہ ابن ابی بن سلول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یعذرنی من رجل بلغنی اذاہ فی اہلی، میرا دفاع اس شخص کے بارے میں کون کرے گا، اس شخص سے میرا دفاع کون کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے تکلیف دی ہے۔ فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیر، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ میرے گھر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا اعلان منبر پر فرما رہے ہیں۔ وقد ذکروا رجلا، اور پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ تہمت اور الزام ایسے شخص کے بارے میں لگایا جا رہا ہے، ایسے شخص کے ساتھ ان کو ملوث کیا جا رہا ہے ما علمت علیہ الا خیرا، جس شخص کو بھی میں خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، یعنی وہ شخص بھی بہتر کردار کا ہے جس شخص کے ساتھ ملایا جا رہا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ما کان یدخل علی اہلی الا معی، جو میرے ساتھ ہی میرے گھر والوں میں آتا ہے اور میرے ساتھ ہی جاتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے انا واللہ یا رسول اللہ، میں دفاع کرتا ہوں، اعذرک منہ ان کان من الاوس ضربنا عنقہ، اگر اس شخص کا تعلق قبیلہ اوس کے ساتھ ہوا ہم اس کی گردن اڑا دیں گے، اگر اس شخص کا تعلق قبیلہ خزرج ہمارے قبیلے کے ساتھ ہوا تو آپ جو حکم دیں گے ہم اس حکم کو نافذ کریں گے۔ جب یہ بات حضرت سعد بن معاذ نے کی تو سعد بن عبادہ کھڑے ہو گئے، اور وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے۔ اس سے قبل تو وہ بڑے بہترین آدمی تھے، لیکن قبیلے کی غیرت نے ان کو ایک جوش دلایا اور وہ کہنے لگا کذبت لعمر اللہ، تو نے جھوٹ بولا ہے، لا تقتلہ، میرے قبیلے کا شخص ہو اور تو اسے قتل کرے، تو اس کو قتل نہیں کر سکتا کبھی بھی، ولا تقدر علی ذلک، تو اس بات پر قادر بھی نہیں ہے، تیری ہمت مجاز، تیرے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے کہ میرے ہوتے میرے قبیلے کے کسی شخص کو تو ہاتھ بھی لگائے۔ اسید بن حدیر اٹھے اور وہ کہنے لگے لا کذبت لعمر اللہ، اللہ کی قسم سعد بن عبادہ تو جھوٹا ہے، لَنَقْتُلَنَّهُ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے، اور یہ کام کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو بھی منافق ہے، منافقوں کی سائیڈ لے رہا ہے۔ یعنی وہ آپس میں صحابہ کرام جو تھے وہ آپس میں اوس و خزرج کے قبیلے جو تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے، شور مچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش منبر پر تھے، آپ نیچے اترے اور نیچے اتر کر آپ نے ان کو چپ کروایا، حتی ساکتو، یہاں تک کہ وہ سارے خاموش ہو گئے، وساکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بقیت یومی ولا یرقع لی دم ولا اقتحل بنوم، رات بھر میں نے رو کر گزاری، اگلا دن بھی میں سارا دن روتی رہی، نہ رات نیند آئی نہ سارا دن نیند آئی۔ فاصبح عندی ابوایا، پھر کیا ہوا، پھر صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آ گئے، وقد بقیت لیلتی و یومی،
جبکہ میں ساری رات بھی روتی رہی، سارا دن بھی روتی رہی، حتی اظن ان البکاء فالق کبدی، کہ میرا خیال یہ تھا کہ رو رو کر میرا جگر پھٹ جائے گا، اتنا روتی اور اتنا روتی رہی میں۔ اسی دوران کہ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی، ایک انصاری عورت نے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی، میں نے اسے اجازت دے دی، وہ بھی میرے پاس بیٹھی، وہ بھی رونے لگی، ہم اسی طرح بیٹھی دونوں رو رہی تھیں، میرے والدین بھی وہاں پر موجود تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فجلسا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، فرماتے وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے پہلے پورا مہینہ میرے پاس بیٹھے تک نہیں تھے۔ وَقِيلَ لِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ باتیں کی جو اس سے پہلے نہیں کی تھی۔ وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَىٰ إِلَيْهِ، پورا مہینہ گزر گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی، میرے بارے میں کوئی شے بھی نازل نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ، رسول اللہ نے آواز دی، نام لیا، اے عائشہ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، مجھے تیرے بارے میں ایسی ایسی باتیں پہنچی ہیں، فَإِن كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُكِ اللَّهُ، اگر تو بے گناہ ہے تو اللہ تعالیٰ تیری بے گناہی کو بیان فرما دے گا۔ وَإِن كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ، اور اگر تو نے گناہ کیا ہے، فَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ، تو پھر اللہ سے استغفار کر، وَتُوبِ إِلَيْهِ، اللہ کی طرف رجوع کر، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، بندہ جب گناہ کر لے پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقالتہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری کر لی، فرماتی ہیں کہ میرے آنسو رک گئے، قَالَ صَدَّمْعِ، رسول اللہ نے میرے پاس بیٹھ کر میری بات کر لی، میرے ساتھ میرا نام لے لیا، میرے آنسو رک گئے، حتی ما احس منہ قطرۃ، یہاں تک کہ میری آنکھ میں ایک قطرہ بھی نہ رہا، یعنی یہ درد، یہ آنسو، یہ رونا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھ پر الزام لگا ہوا ہے، یہ آنسو، یہ رونا، یہ ساری تکلیف اس وجہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مزاج بدل لیا ہے، فرماتے میرے سارے آنسو ختم ہو گئے۔ قلت لأبی عجب عنی، میں نے اپنے والد سے کہا کہ یا رسول اللہ میری طرف سے، اپنے والد سے کہا کہ ابا جان میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ میرے والد نے کہا واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمت نہیں میں رسول اللہ سے بات کروں، کیا بات کروں، میں نہیں بات کر سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے، حالانکہ سسر ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن ان رشتوں کو نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے دیکھا، کہا میں نہیں، میرے اندر ہمت نہیں، میں کیا بات کروں، میں نہیں جواب دے سکتا۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ عجیبی انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں۔ میری والدہ کہنے لگی واللہ ما ادری ما اقول لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا میں رسول اللہ کو کیا بات کروں، ہماری عقلیں جواب دے گئی، ہم رسول اللہ سے بات کر ہی نہیں سکتے۔ نہ والدہ نے میری طرف سے جواب دیا، نہ والد نے جواب دیا۔ فرماتی ہے میں نے جواب دیا، اور میں ان دنوں تھی بھی چھوٹی عمر کی، زیادہ قرآن پاک بھی نہیں پڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم لقد علمت انکم سمعتم ما یتحدث به الناس، مجھے پتہ چل چکا ہے آپ نے لوگوں سے کیا میرے بارے میں باتیں سن رکھی ہیں، وَوَقَرَ فِي أَنفُسِكُمْ، اور وہ باتیں آپ کے دل میں بیٹھ بھی چکی ہیں، وَصَدَّقْتُمْ بِهِ، اور تم ان باتوں کو سچ بھی مان چکے ہو، وَلَئِن قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي لَبَرِيئَةٌ لَا تُصَدِّقُونِ بِذَلِكَ، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ میں بے گناہ ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا، لیکن اگر میں یہ کہوں تو آپ لوگ میری بات کو مانیں گے نہیں۔ وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ، اگر میں اس الزام کو تسلیم کر لوں اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے یہ کیا نہیں،
لَتُصَدِّقُنِّي، تو تم اس بات کو مان لو گے۔ اگر میں اعتراف کروں تو میرا اعتراف کرنا مان لو گے، اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو میری بے گناہی کو نہیں مانو گے۔ واللہ ما اجد لی ولکم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم